ہمیں اشکال یہ ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہاں پر شیخین بھی آرام فرما ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی جنت کی مٹی سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیسی ہے؟ دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نہیں بچاتے۔ نبی کا معصوم ہونا یقینی ہے، اور اگر پیغمبر کے بعد بھی اللہ کسی کو گناہوں سے بچا دیں تو یہ اسم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اسی طرح یہ نظریہ تو ہے کہ نبی جس مٹی سے پیدا ہے وہ جنتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ اس مٹی سے پیدا فرما دیں تو یہ نبوت کا جنت کی مٹی سے پیدا ہونا اس کے خلاف نہیں ہے۔ بعض حضرات کو خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے۔ دیکھیں، خصوصیت الگ ہوتی ہے، کمال الگ ہوتا ہے۔ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو اور کم ہو، اور خاصیات کبھی حقیقی ہوتی ہیں، کبھی اضافی ہوتی ہیں۔ حقیقی خاصیت وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اور اضافی کا معنی کہ یہ خصوصیات بعض کے اعتبار سے ہیں، البتہ اگر کوئی بعض اس میں اور بھی شریک ہو جائے تو یہ خصوصیات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے صرف کی کتاب اصول اکبری پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے ابواب کی خاصیات بھی پڑھی ہیں۔ بعض خاصیات ایک باب کی ہوتی ہیں اور وہ دوسرے باب کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ وہاں خاصیت کا معنی ہوتا ہے کہ اس باب کے اندر یقینی ہے، لیکن کسی اور کے اندر ہو تو اس باب کی خصوصیت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے باب افعال یہ تادیہ کے لیے ہے، اور اگر باب تفعیل بھی تادیہ کے لیے ہو تو باب افعال کے تادیہ کے لیے ہونا اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ باب افعال میں تادیہ ضروری ہوگا۔